السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ عوام سوچ رہی ہے کہ کل ہمارا چولہا کیسے جلے گا، اور سیاستدان سوچ رہے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹے گی یا بچے گی۔ یہ عجیب کشمکش جو ہے اس وقت ہماری ریاست میں چل نکلی ہے، اور لوگوں کو اپنا کوئی بھی مستقبل جو ہے اس وقت کسی بھی طریقے سے کہیں بھی، خواہ وہ معاشی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، لوگوں کو اپنا مستقبل جو ہے انتہائی مخدوش اور انتہائی خطرناک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اور ہم بھی کہتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں کہ جب تک آپ کے سیاسی استحکام نہیں آئے گا، آپ کی معاشی استحکام اور آپ کی معاشی پالیسی درست نہیں ہوگی، اور آپ مزید جو ہے روز بروز نیچے جاتے جائیں گے۔ آج بھی وہی جو ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ آج ایک اندیا دیا، اور انہوں نے کہا کہ کل جو ان کا بیان تھا اس کو غلط کوٹ کیا گیا۔ مطلب جو آج ان کا کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں نے براہ راست کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے میرے بیان میں لچک پیدا ہو، اور مطلب اگر دیکھا جائے تو، لیکن بہرحال کل کا بیان ان کا اچھا تھا، میں نے تو اپریشیٹ کیا ہے اور اب بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے پھر آج دوبارہ کچھ مطلب جسے کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انیشیٹو لیتے ہیں تو اس میں ان کی ہار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں بتاتا ہوں اپنے سیاسی تجربے، اپنے جو میرا ایک تجزیہ ہے اور وہ جو میں رابطے رکھتا ہوں اور جو میرے رابطے ہیں، ان تینوں کو پس منظر میں رکھ کے میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ اہم ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا چاہیے کہ مزید لچک پیدا کریں اور ان کو دعوت دیں، خود اسی مسئلے پہ دعوت دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ آئیں، آ کے بیٹھیں، بات کریں، کیونکہ بیسکلی تو عمران خان صاحب کا ایک منشور تو بتا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں الیکشن ان کی پرائیورٹی ہے، وہ تو بتا دیا۔ اب آپ ایک دفعہ ٹیبل پر بیٹھیں، جب سامنے بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں کو بات کرنے کا ایک موقع تو ملے گا۔ مسئلہ اس میں جو سمجھ میں بات ہے، وہ سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو پی ڈی ایم کا جو ٹولہ ہے، ان کا خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کا سب کچھ بہا رہی ہے تو بھاگ جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کا درد اور ریاست کا اور ملک کا درد اگر عمران خان کو ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس کی خاطر کم از کم تھوڑا سا خود انیشیٹو لیں۔ کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب اب جس طرح وہ بھی مطلب ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں، پی ڈی ایم کا ڈٹنا نہ ڈٹنا، وہ تو اپنا ایک میں نے کہا نا، وہ 27 کلومیٹر کی اپنی حکومت کا دفاع کر رہے ہیں، وہ نہ وہ ریاست کا دفاع کر رہے ہیں، نہ وہ قوم کا دفاع کر رہے ہیں، نہ وہ قومی مفادات کا دفاع کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے جو 27-28 کلومیٹر کی جو حکومت ہے وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے جو ان کے پاس پاور ہے وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی اگر تھوڑی سی مزید اگر لچک کر لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عملاً جو ہے نا، اب یہ لوگ بہت سارے ہمارے ہیں جو ہے تجزیہ نگار غلط بات کر رہے ہیں، غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے، اس میں کوئی شک ٹھیک ہے، آفیشلی طور پر نہیں ہے۔ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آفیشلی بھی اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا پھر وہ عمران خان کے اوپر آئے گی، کیونکہ پی ڈی ایم نے تو یہ کہہ دینا ہے، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہیں گے ہم تو کہتے رہے تھے جناب عمران خان کو آئیں بیٹھ کے بات کیے، انہوں نے بات نہیں کی، ملک حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ برائی بھی پھر وہ عمران خان کے گرد ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور صورتحال وہی آئے گی جیسا کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا کہ بھٹو صاحب اڑ گئے تھے، بھٹو صاحب بالکل نہیں بات کرنے کے لیے تیار تھے آخر میں شیخ مجیب کے ساتھ، حالانکہ شیخ مجیب نے لچک پیدا کر دی تھی، اس نے کہا تھا کہ اب 1957 کا آئین اگر بحال کر دیں تو ہم اپنے 6 نکاح سے بھی وڈرا ہو جاتے ہیں۔ تو پلس مائنس کچھ یہاں بھی ایسی سچویشن آ گئی ہے۔ اس وقت بھٹو کو پاکستان کی پرواہ نہیں تھی، آج پی ڈی ایم کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے یہاں پیدا ہوتا ہے اس تمام صورتحال کے اندر کہ عمران خان کے گرد جو اچھے لوگ ہیں ان کو کم از کم فورس کرنا چاہیے، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ کچھ فورس کر رہے ہیں جو ابھی تک عمران خان جو ہے اسمبلیاں توڑنے پہ نہیں گئے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے
ایک بات تو پھر گڑبڑ جو ہے نا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بھی اس وقت جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ نیوٹرل ہے، لیکن اتنی نیوٹرل نہیں ہے، وہ ریاست کے حوالے سے ریاست کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ ریاست کو اکنامیکل جو اس وقت کرائسس ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں، اور ریاست کو اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے ہر صورت میں سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ آج کچھ بھی کر لیں، عمران خان صاحب ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جب نہیں بیٹھے، آخر میں ہر لڑائی کا جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اینڈ، وہ مذاکراتی ہوتی ہے، ٹیبلی ہوتی ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ پھر مذاکرات نہیں تو پھر آخر وہ یہ ہوگا کہ حالات خراب ہوں گے اور عمران خان گرفتار ہوں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب اگر گڑبڑ ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر جو ہے نا وہ جا کے مجبور ہوگی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہونے پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو جس طرح عمران خان نے اسٹینڈ کنفرم رکھا ہے نا، اس اسٹینڈ کی وجہ سے جو وہ مطلب لچک نہیں آ رہی عمران خان کی طرف سے، اس کی وجہ سے پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبوراً پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ بہرحال 10 یا 12 جماعتیں ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لچک دکھانے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ لچک یہاں سے نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا موقف درست ہوگا۔ گو کہ آج یہ جو بات انہوں نے کی ہے کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے اور سعد رفیق نے عمران خان کے حوالے سے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فالتو بات ہے، وہ بے وقوفی والی بات کی ہے انہوں نے کہ وہ عمران خان نے نہ کیا یا یوں کیا۔ وہ سیدھی باتیں یہ کریں کہ بس ٹھیک ہے بیٹھیں، اگر عمران خان نے جیسے بھی دعوت دی ہے تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آئیں، آ کے بیٹھیں، کچھ تھوڑی سی لچک یہ پیدا کریں، کچھ تھوڑی سی لچک پیدا یہ کریں، تو ملک اور ریاست کو بچانے کی کوشش کریں۔ اب جلدی عمران خان نے آج جو یہ بات کہی ہے اس پہ میں آتا ہوں آگے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو تو میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ دیکھیے میں پھر بار بار سمجھا رہا ہوں اپنے تجزیوں میں کہ عمران خان اسمبلی توڑ کر کیا کریں گے۔ عمران خان کے پاس اس وقت ایک مورچہ ہے، عمران خان صاحب پاس ایک چھتری ہے، وہ ہے پنجاب حکومت کی، اور وہ ایک ہے چھپری ان کے پاس خیبر پختونخوا کی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ توڑ دیتے ہیں تو پھر تو صوبائی مرکزی حکومت جو ہے اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ آئے اور آ کے نہ صرف عمران خان کو گرفتار کر لے۔ اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملک عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ آپ کے کو پتہ ہونا چاہیے، تو آپ لوگ ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 7 ارب یا 7.60 کے ہمارے پاس جو ہیں کچھ ہمارے ریزرو ہیں، یعنی 7.5 آپ سمجھ لیجیے 60 کو چھوڑیں آپ، اگر 7.5 ارب اگر ڈالر آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو اس میں سے 3 ارب تو صرف سعودی عرب کے ہیں جو انہوں نے منع کیا ہے کہ مت خرچ کرنا، اور کچھ وہ پیمنٹس ہیں جو کہ ہم نے دینی ہے وہ بھی وہ دوسرے کے، بیسیکلی ہمارے نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو اگر ہٹا دیں تو بنیادی طور پر ہم تو آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو سوال اس وقت جو سارا معاملہ ہے وہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہوگا عمران خان کو کہ اگر مرکزی حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ خزانہ وہاں پر خالی ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل 7.5 ارب روپے ہیں، تو ہم کیوں پھر مزید ملک کو مطلب بحران کی طرف لے کے جائیں۔ اگر کم از کم عمران خان پنجاب کی حکومت رکھتے ہیں، دیکھیے لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اس پہ کوئی تجزیہ نگار اس پہ بات کرنے، سب کی ایک ہی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ بھائی توڑ دیں، کب ٹوٹیں گی، آج ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی، سب اس پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ بھائی اس کو چھوڑ دیں، توڑنا نہ توڑنا، لیکن کچھ تھوڑی دوسری بھی ہٹ کے تھوڑا سا اس سے بات کریں نا کہ اسمبلی کا ٹوٹنا یا اسمبلی کا رہنا یہ عوام کا ایشو نہیں ہے۔ عوام کو تو اگلے ہفتے روٹی چاہیے، اور اگلے ہفتے آپ کو 2 ہفتے بعد آپ کو پاکستان میں اناج نہیں ملنے والا۔ اس پہ کوئی اینکر بات نہیں کر رہا، کوئی پی ٹی آئی کا آدمی بات نہیں کر رہا، کوئی پی ڈی ایم والا بات نہیں کر رہا۔ 2 ہفتے بعد آپ کو اناج نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کو اناج منگانے کے لیے ایک تو یوکرین سے شارٹیج ہے، دوسرا آپ کو ڈالر چاہیے، ڈالر تو آپ پاس ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اگر 18ویں ترمیم کے بعد جو سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے، اگر پنجاب کی حکومت عمران خان کے پاس رہتی ہے تو عمران خان کوشش کریں لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ آپ کو دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ماس ٹرانزٹ پروگرام ہو رہا ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، وہاں پہ ان کا ہیلتھ کا پروگرام ہے، اور بہت ساری جگہ جو ہے پنجاب کے پاس، جیسے کسی جگہ اگر وہ ان کے پاس خود ہے مختار، تو کچھ بین الاقوامی ملکوں سے وہ اپنے پنجاب بینک کے تھرو کچھ تھوڑے سے جو ان کے پاس ریزرو ہیں ڈالرز ہیں ان کے ساتھ وہ کچھ بڑھا کے کچھ تھوڑی سی وہ امپورٹ کریں، کم از کم پنجاب کی سطح سے کچھ دوائیں منگوائیں، کیونکہ پاکستان میں دوائیں بھی ختم ہونے والی۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انسولین نہیں مل رہی ہے، انسولین شارٹ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ بھی جب نکال کے چلے جائیں گے عمران خان، تو پھر بتائیں گے پھر جو عمران خان کے اپنے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پنجاب کی حکومت ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہو جائے گا؟ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ کے زر مبادلہ کی جو پوزیشن ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے۔ فائنینشیل ایمرجنسی اگر ڈکلیئر ہو گئی تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کی، سمجھ بھی نہیں آتے کہ کیسے وہ ایکسپرٹ عمران خان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنی چلائیں حکومت،
ایک بات مجھے اور بڑے بڑے جتنے فلاسفر اور جو بڑے بڑے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں جن کے کندھے جھک گئے ہیں تجزیے کر کر کے، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہر حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوشش ہوتی ہے، ہر پولیٹیکل گروپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پنجاب کی حکومت وہ بنائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب پنجاب کی حکومت ہمارے پاس ہوگی تو ہم مرکز کے اندر گرپ اپنی قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ عمران خان پوری پنجاب کی حکومت لے کر بیٹھا اور خود توڑنے کے لیے تیار ہیں اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں توڑو۔ مطلب اس کے اندر کسی راکٹ سائنس کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے۔ حالات جو ہیں پاکستان کے بے انتہا خراب ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ جس طرح زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، ٹھیک ہے ان سے بات کرے، اگر نہیں کرتا ہے، اگر وہ مثال کے طور پہ پی ڈی ایم بات نہیں کرتا آپ کے ساتھ، اگر پی ڈی ایم نے شرطیں لگانی شروع کر دیں تو آپ کے پاس عمران خان کے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے ایشو کا کہ دیکھیں جناب میں نے تو لچک پیدا کر دی، اور بات بھی، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان کو لچک پیدا کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان کو درد ہے ریاست کا۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور سارے معاملات کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ صرف ملک کے اندر اس وقت ایک یہ جو ایشو بن گیا ہے کہ اسمبلی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، ایسا نہیں ہے۔ حالات بے انتہا خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 ہفتے بعد یا 2.5 ہفتے بعد آپ کو پیٹرول منگانے کے لیے بھی شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے جو حساب کتاب لگایا ہے اور جو کل میں نے لوگوں سے بات کی تھی اور جو میرے آج صبح جو مجھے کچھ معلومات ملی اس حوالے سے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صرف آپ کے پاس پورے پاکستان کے پاس صرف 5 ہفتے کا زر مبادلہ ہے۔ کتنا؟ صرف 5 ہفتے کا آپ کا زر مبادلہ ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، گاڈ فار بڈ، اگر اسی دوران اگر اللہ نہ کرے اگر پاکستان کا کوئی ایک بارڈر کھل جاتا ہے انڈیا کے ساتھ، تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں سے تیل لے کر آئیں گے؟ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کشمیر کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے، کشمیر کے گلگت بلتستان کی طرف موومنٹ ہے، اس کے باوجود کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، کوئی تجزیہ نگار اس پہ توجہ نہیں دے رہا، کوئی ٹیلی ویژن بات نہیں کر رہا، کیونکہ سب کو ایک جگہ لگا دیا ہے، سب کا ایک پری پلانڈ ہے کہ اصل توجہ سے ہٹا کے، سب چیزوں سے ہٹا کے بس دنیا کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ایک عمران خان ہے اور ایک پی ڈی ایم ہے اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح اٹھو تو عمران خان نے ایسا ان کو انگیج کیا ہے کہ صبح بھی اٹھتے ہیں تو عمران خان کو نظر آتا ہے، رات کو اٹھتے ہیں تو بھی عمران خان نظر آتا ہے، خواب میں بھی عمران خان نظر آتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے مستقبل کو، ہر چیز کو بھول چکے ہیں۔ تو یہ جو ایک سچویشن آئی نا، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ اس کے اوپر یہ صرف دیکھنا کس کو پڑے گا؟ یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے، اور میں اسی لیے میں نے جو جہاں تک میری ایک ہے اپروچ، میرا ایک تعلق ہے، میں بھیجتا ہوں خان صاحب کو اور وہاں سے باقاعدہ مجھے جواب بھی ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پھر ایک خان صاحب ایک پروگرام بناتے ہیں لیکن پھر وہ دوسری طرف وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ وہ اسمبلیاں توڑنے پر نہ جائیں، کوشش یہ کریں کہ اگر ملک خدا نہ خواستہ کا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو پنجاب حکومت 18ویں ترمیم جیسے میں نے کہا کہ خود مختار ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کم از کم جو ہے حکومت کو صحیح چلائیں، کم از کم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے تھوڑی بہت امپورٹ چلتی رہے، تھوڑی بہت لوگوں کا جو ہے نا چولہا جلتا رہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ چولہا جلنے کی بات ہے۔ تو اگر اس طرح اگر لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہوگا، ورنہ لوگ تو اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں، آنکھوں میں خون ہے، لوگوں کے پریشان ہیں لوگ۔ خونی آنکھوں کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے کہ یورپ کے کئی ملکوں کے سفارت خانوں میں ایک جانور کی آنکھ جس خون کے اندر ڈوبی ہوئی پارسل کے طور پہ آ رہی ہے۔ وہ تو وہاں تو لوگوں کے جو اترا ہے، لیکن یہاں ایک اور نئی کہانی شروع ہو گئی کہ کئی یورپ کے سفارت خانوں میں ایک جانور کی آنکھ آ رہی ہے، ایک بوتل ہوتی ہے، اس کے اندر خون ٹائپ کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے اور اس میں جانور کی ایک جو آنکھ ہوتی ہے وہ ڈال کے اور وہ آ رہے ہیں۔ اور یہ پارسل جو ہے اسپین کے اندر بھی آیا ہے، ہنگری کے اندر بھی آیا ہے، رومانیہ میں بھی آیا ہے، یورپ کے اندر ایک بڑی سنسنی کی لہر پھیل گئی ہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے، ایک نئی قسم کی خوف و ہراس جو ہے پھیل گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مطلب نیا ہے۔ ایک تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر پریشانی ہے سردیوں کی وجہ سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس کی قلت ہو رہی ہے، اور گیس کی قلت کو دیکھتے ہوئے غالباً شاید ابھی بائیڈن نے جو کل کہا تھا روس کو کہ جناب آپ ہم سے بیٹھ کے بات چیت کر لیں، لیکن کچھ شرطیں لگائیں انہوں نے، لیکن روس نے منع کر دیا۔ تو جو مجھے پتہ لگا ہے اور جو یہاں کچھ لوگ ہیں جو ایجنسی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن نے اس لیے آفر نہیں کی تھی، بائیڈن نے اس لیے آفر کی ہے جنگ بندی کی کیونکہ جو ان کے جو حلیف ہیں نیٹو کے، وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سردی کے اندر جو ہے ہمارے لیے جنگ لڑنا مشکل ہوگا، اور سردی کے اندر توانائی کا بحران پیدا ہو رہا ہے پورے یورپ کے اندر، تو اس لیے وہ ایک اس وجہ سے جو ہے بائیڈن نے ان کو آفر کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائیڈن جو ہے کوئی جنگ بندی کرنے کے اندر یا کوئی ان کو اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور دوسرا یہ کہ روس اور امریکہ کے درمیان جو ہے تلخی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور مجھے ایک بات کا یہ بھی احساس ہے کہ جو میں اکثر آپ سے کہتا رہا ہوں کہ روس نے بڑے حملے کیے تو ہیں، سوامی کے اوپر روس نے کل حملہ کیا ہے ایک
تقریباً 56 کے قریب سوامی پہ اس نے ایک یوکرین کا ایک شہر ہے اس پہ حملہ کیا، اور تقریباً 70,000 کے قریب اس نے وہاں پہ لوگوں کا جو 70,000 کا شہر تھا اس کو ٹوٹل مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ لیکن اب ساتھ میں مجھے ایک جو چیز لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کہیں سے صورتحال جو ہے یہ جنگ کی رکتی ہوئی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ایک طرف تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، ایک طرف بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو ہے ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ کل جو ہے امریکہ نے اپنا B-21 بمبار جو ہے وہ اس کو انہوں نے اڑایا ہے، اور اڑا کے اس کو انہوں نے نہ صرف اڑایا ہے بلکہ اس کو انہوں نے جو روس کے خلاف اور جو اس ہلکے جو مطلب جو نیٹو کے ساتھ جو ان کا جو الائی ہے اور جو فوج وہاں پہ متحدہ ہے اس کو جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ان کے حوالے کر دیا اس فلیٹ کو، اس طیارے کو، اس فلیٹ کے حوالے جو لڑے گی۔ تو اب وہ جو طیارہ ہے B-21 وہ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً کچھ نہیں تو کچھ نہیں $4.5 کروڑ یعنی $4.5 کروڑ کا وہ ایک طیارہ ہے۔ اب مجھے اندازہ لگائیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے خود حیرت ہوئی کہ اگر ایک طیارہ اتنا مہنگا ہے تو $4.5 کروڑ صرف ایک جنگ کے لیے ختم کرنے کے لیے، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے ایک طیارہ بنایا گیا ہے، اور وہ طیارہ جو ہے امریکہ نے اتارا ہے روس سے لڑنے کے لیے، جبکہ روس نے بھی دوسری جانب جو ہے اپنا ایک طیارہ جو ہے اس کو سکوئی 57 وہ انہوں نے وہ بھی اٹھا کے جو امریکہ کے خلاف جو تیاری ہو رہی ہے اس میں وہ ان کے حوالے کر دیا، اور اس کو روس کہتے ہیں وہ آسمان کا راجا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جبکہ یہ حالات یہ ہو رہے ہیں کہ جنگ جو ہے کہیں سے بھی تھمتی نظر نہیں آ رہی، اور ایران کے حوالے سے بھی ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہمیں اخبارات میں خبریں نہیں آ رہی، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے بھی ایران کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک محتاط حملہ کرنے کے لیے، جہاں پہ ان کی وہ ہے نیوکلیئر جو سائٹس ہیں وہاں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ وہ کب کرتے ہیں؟ کرسمس کے بعد کرتے ہیں، کرسمس سے پہلے کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بھی بات ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے قریب ہی ایک یہ مطلب ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے، جبکہ چین کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چین کے اندر میں نے آپ بتایا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ وہ جو ایک مسئلہ ہوا ہے کووڈ-19 جو پھیلا ہے یا پھیلایا، اب اس میں بات نہیں کروں گا، سب لوگوں کو پتہ ہے، تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جی کے خلاف جو ہے لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہاں سے جو یورپ کے جو لوگ ہیں، جو یورپین ایجنسیز ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس توجہ کو ہٹانے کی خاطر اور پوری چائنیز قوم کو اکٹھا کرنے کی خاطر ہو سکتا ہے کہ صدر زی جو ہیں اچانک تائیوان پر حملہ کر دیں۔ اگر وہ تائیوان پر حملہ کر دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کا بارڈر بھی جیسے میں نے آپ بتایا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے ذرا بہتر ہوگا تھوڑا سا، کیونکہ اگر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر یہاں امریکہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا بھارت کو فری ہینڈ مل جائے گا پاکستان کے ساتھ بھی تھوڑا سا کھیلنے کا۔ تو دنیا کی جو صورتحال ہے نا وہ بڑی ٹرکی سی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ساری دنیا کے معاملات، یورپ کے معاملات، چائنا کے معاملات، پاکستان کے بارڈر کے معاملات، ادھر فلسطین اور شام کے معاملات، تو ساری دنیا میں جو ہے سچویشن ٹرکی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے صرف ایک یہی بحث چلی ہوئی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان دیکھیں اور پی ٹی آئی دیکھیں، کیونکہ اس وقت وہ عوامی پارٹی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کے مستقبل کا اور ریاست کا مستقبل جو اسٹیبلشمنٹ کے بعد یا جو ہماری اب پاک افواج ہے اس کے بعد ان کے ساتھ ہے، ان سے منسلک ہے، کیونکہ قوم جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم بڑی طاقت ہوتی ہے، عوام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، عوام کی طاقت سے ہی فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا دفاع جو ہے کسی ریاست کا چلتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام تھا آج کے ویلاگ کے اندر۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ ہی لچک پیدا کریں، کیونکہ آپ نہیں دیکھنا ہے، جس کا مال ہوتا ہے وہی فکر کرتا ہے، جس کا مال نہیں ہوتا وہ اس کو لوٹتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔